رمضان میں رحمت میں روانی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ہر سال نزول قرآن کو سیلیبریٹ کرنے کا موقع دیا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ قرآن مجید نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 سال 2 سال، وہی 22 سال نزول قرآن کا موسم ہوتا، اور پھر دنیا کے رہنے والے کبھی قرآن مجید سے وہ کنیکشن، وہ تعلق نہ جوڑ پاتے۔ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ اس نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے اپنی خاص رحمت سے، اپنے خاص فضل سے یہ ممکن بنا دیا کہ وہ اس مہینے کا استقبال کریں، استقبال سے پہلے تیاری کریں، پھر یہ مہینہ گزاریں، پھر اس مہینے کے بعد نیکی کی استقامت کے لیے کوشش کریں۔ ہر سال یہ موسم بہار بن جاتا ہے، نیکیوں کا موسم بہار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت پر، اس کی کرم نوازی پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے صرف مردوں کے لیے نہیں، صرف بڑوں کے لیے نہیں، اس نے بچوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے، ہر ایج گروپ کے لوگوں کے لیے اور دنیا کے ہر علاقے کے لوگوں کے لیے ممکن بنا دیا۔ اس پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ جب بھی نیکیوں کا یہ موسم بہار آتا ہے، زمین والوں پر جو رحمت ہے، اس رحمت کو کیسے آسمانوں پر بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ پہلی رات ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور ایک منادی ندا دیتا ہے، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار بعد آ جا۔ سبحان اللہ، یعنی صرف ورلڈ وائڈ نہیں، یونیورسلی اسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، زمین پر بھی آسمانوں پر بھی۔ کیوں نہ سیلیبریشن ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دیا، وہ پیغام اسی مہینے میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تب نازل ہوئے جب رمضان کی پہلی رات تھی، تورات تب نازل ہوئی جب 6 دن گزر چکے تھے، انجیل تب نازل ہوئی جب 13 دن گزر چکے تھے، زبور تب نازل ہوئی جب 18 دن گزر چکے تھے، اور قرآن تب نازل ہوا جب رمضان کے 24 دن گزر چکے تھے۔ اب امیجن کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے انتخاب کو کہ کس طرح سے اس نے ہر دور کے لوگوں کے لیے ایک ہی وقت سلیکٹ کر دیا۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے کسی دور کے لوگوں کو محروم نہیں کیا۔ سال میں ایک بار یہ مہینہ آتا ہے پیوریفیکیشن آف ہارٹ کے لیے، پیوریفیکیشن آف تھاٹ کے لیے۔ اس مہینے کی آمد کے ساتھ ہی کس طرح سے ایک دم ٹائم ٹیبلز چینج ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو یعنی سلیپ مینجمنٹ عام دنوں میں فرق ہوتی ہے، لیکن رمضان میں سلیپ مینجمنٹ فرق ہے، سونا جاگنا فرق ہے، کھانا پینا فرق ہے، فیملی ریلیشنز فرق ہے، اور اگر ہم دیکھنا چاہیں تو کس طرح سے سلیپ کو دیکھیے، یعنی مجھے یاد آتا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کریں گے روزہ اور قرآن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے راتوں کو سونے سے روک دیا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے۔ تو اب سوچئے، سونا بھی قرآن کے لیے ہے اور جاگنا بھی قرآن کے لیے، اس اعتبار سے کہ روزے کی حالت میں انسان رکتا ہے ہر اس کام سے جس سے قرآن نے روکا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، سونا اور جاگنا دونوں اللہ کی رضا کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ اور میل مینجمنٹ کو دیکھیے، منٹ منٹ کی کیلکولیشن کے ساتھ، یعنی سحری کا وقت ہے، سب ایک وقت میں کھانا پینا چھوڑ دیں گے، اور افطار کے وقت سب ایک وقت میں کھانا پینا شروع کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اب دیکھیں کہ افطار کے وقت کیسے ہر کسی کی دوڑ لگی ہوتی ہے گھر میں پہنچنے کے لیے۔ عام دنوں میں لوگ اتنا زیادہ اس ٹائم ٹیبل کی پابندی نہیں کر پاتے، تو فیملی ریلیشنز بہت مضبوط ہوتے ہیں، اور سحری کے اوقات میں نارملی لوگ اپنے گھر میں سب مل کے سحری کر رہے ہوتے ہیں۔ ویسے تو آپ دیکھیے تو کسی نے صبح جلدی اٹھنا ہے، کسی نے جلدی اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یا اپنی جاب یا بزنس کے لیے جانا ہے، اور کسی نے شام کو جلدی گھر واپس آنا، کسی نے دیر سے آنا ہے، تو سب لوگ ایک نہیں ہو سکتے، لیکن اس مہینے میں پورے طریقے سے ریلیشن شپ زیادہ مضبوط ہوتا ہے، صرف فیملی کے ساتھ نہیں، فیملی کے علاوہ بھی، یعنی فرینڈز کا حلقہ ہے، ریلیٹیوز کا حلقہ ہے، آپ افطاریاں کرواتے ہیں یا آپ افطار کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیے کہ یعنی
वो लोग जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रिस्क में कमी दी है, जिनके रिस्क को हमारे रिस्क में रख दिया है, उन तक राशन पहुंचाने के लिए, उन तक खाना पहुंचाने के लिए सब लोग कैसे कोशिश करते हैं। रमजान में दिल कितने नरम हो जाते हैं। आप इमेजिन करें कि जिस वक्त किसी सिग्नल पर अचानक रोजे का टाइम हो गया और लोग इधर उधर देखते हैं कि अच्छा कोई रोजे से है तो उसे पानी पिला दें, तो आप इमेजिन करें उस वक्त ऐसे बॉटल्स निकलती हैं, खाने पीने की चीजें निकलती हैं, लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं। कितनी सच्ची बात है। हुआ शहरुल मुआसात, वो तो हमदर्दी और गमखारी का महीना है। कितनी सच्ची बात है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हुआ शहरुस सब्र, वो तो सब्र का महीना है और सब्र की जज़ा जन्नत के सिवा क्या है। और सब्र जानते क्या है? आमतौर पर लोग इसको समझ नहीं पाते। सब्र भी वही काम करता है जो रोजा करता है। रोक लगाना है ना, कंट्रोल करना है, और बंदा रुकना सीख जाता है ना, कामयाब हो जाता है। क्योंकि इंसान को रुकना ही तो नहीं आता। तो रोजा सब्र सिखाता है, रोजा शुक्रगुजारी सिखाता है। अब सोचिए, दिन भर की प्यास के बाद जब रोजा खुलता है तो सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? पानी। वो पानी कैसे तरोताजा कर देता है। उस पानी को पाके जब एक दिन की प्यास के बाद सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक प्यासे रहे अल्लाह ताला की खातिर, जब पानी मिलता है ऐसे बंदे के अंदर से शुक्र के जज्बात उभरते हैं। इंसान से चाहिए ही क्या? सब्र और शुक्र। यही तो इंसानियत है, यही तो वो दीन है जो हमें हमारे प्यारे नबी ने सिखाया। सब्र और शुक्र सीख जाए तो माशरती जिंदगी में कितनी बड़ी तब्दीलियां आ जाएं। आप सोचिए, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कितना बेहतर हो जाए, वालिदैन और औलाद का रिश्ता कितना बेहतर हो जाए। इसकी वजह से कैसे फाइनेंशियल क्राइसिस में भी लोग जीना सीख जाए। और ये सब्र और शुक्र ही तो है जिसकी वजह से इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला का पसंदीदा बन जाता है और दुनिया के इंसानों के लिए नफामंद बन जाता है। सब्र और शुक्र ही तो इंसानियत है। और फिर रोजे की हालत में अल्लाह सुब्हानहू तआला का मैसेज मिलता है कि देखो, हमने तो रोजे इसलिए फर्ज किए थे ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो। इंसान अल्लाह ओरिएंटेड लाइफ सीखता है रमजान में, और अल्लाह ओरिएंटेड लाइफ की वजह से पूरे साल पर इम्पैक्ट आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये बरकत वाला महीना नसीब करे और इसकी बरकतों से हमें अपना दामन भरने की तौफीक अता फरमाए। अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमें हर साल बरकतों भरा रमजान नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।